اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کے حوالے سے ہم گفتگو سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 185 کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن حکیم کی پہلی خصوصیت ھدی للناس اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کی تھی۔ اس ویڈیو میں وبینات من الھدی اسے بیان کریں گے۔ قرآن حکیم کی دوسری خوبی، دوسری خصوصیت اس آیت مبارکہ کے اندر جو بیان کی گئی ہے وبینات من الھدی کی ہے کہ اس میں بین یعنی واضح دلائل ہیں من الھدی ہدایت کے، کہ یہ کتاب صرف ہدایت ہی کو بیان نہیں کرتی بلکہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ ان دلائل کو بھی بیان کرتی ہے جو اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، جن سے انسان اپنے ذہن کو اس کی ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ کہ اس کتاب کا یہ طرز اسلوب ہے کہ یہ انسان کے قریب سے دلائل بیان کرتی ہے، اور دلائل و براہین وہ ہوتے ہیں جو اس کی عقل و دانش پہ پورا اترتے ہیں۔ قرآن حکیم میں مرکزی طور پہ جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا تھا کہ اللہ کو ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے یکتا مان لو، اس کی صفات میں یا اس کے صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اسی پہ قرآن حکیم میں دلائل دیے گئے ہیں، اور اگر ہم دلائل کو تقسیم کریں تو اس کی دو بڑی قسمیں دلائل آفاق اور دلائل انفس ہیں۔ دلائل آفاق کے اندر اللہ رب العزت نے اس پھیلی ہوئی پوری کائنات سے دلیلیں دی ہیں۔ کبھی پہاڑوں سے دلیل دی، کبھی زمین و آسمان کی بناوٹ سے دلیل دی، کبھی بارش سے دلیل دی، اور کبھی پانی سے دلیل دی، کبھی بخارات سے دلیل دی۔ کبھی اللہ رب العزت نے اس رات میں چمکتے ستاروں کو دلیل کے طور پہ بیان فرمایا، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی پھلوں کو، کبھی باغات کو، کبھی پہاڑوں کو، کبھی سمندروں کو، کبھی سمندر میں بسنے والی مخلوق کو۔ رب العالمین نے اس پوری کائنات میں ان ساری چیزوں کے حوالے سے انسان کو بار بار یہ بات یاد دلائی، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی، چھوٹی چھوٹی مخلوق کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ کبھی مکھی کی دلیل دی، کبھی مچھر کی دلیل دی، کبھی مکھی کے انسانی ہاتھ سے چیز کو چھین کے لے جانے کی دلیل دی، کبھی شہد کی مکھی سے دلیل دی، کبھی اس کے پیٹ سے نکلنے والے شہد سے انسان کو دلیل دی، کبھی جانوروں سے اور جانوروں کے جسم سے نکلنے والے اس پاکیزہ دودھ کی مثال دیتے ہوئے رب العالمین نے اپنی توحید کے سبق کو سمجھایا۔ تو کبھی رب العالمین ان کے اجسام سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان فوائد کو بیان کر کے کہ کس طرح تم
ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، بار برداری کے لیے کیسے تم انہیں استعمال کرتے ہو، ان کی اون سے کیسے تم اپنے لیے خیمے اور لباس تیار کر لیتے ہو، یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے کام کے اندر لگائی ہیں۔ اس لیے اے انسانوں، مجھ خالق کو جس نے ان ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے اپنا الہ مان لو۔ اور پھر رب العالمین نے دلائل انفس دیے، اور دلائل انفس کے اندر انسان کے اپنے جسم سے دلیل دی کہ دیکھو میں ماں کے پیٹ میں پانی کے ایک قطرے پہ کیسی نقش و نگاری کرتا ہوں، نہ تمہیں وہاں کسی بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی تم نے وہاں پہ مشینیں لگائی ہیں، نہ وہاں پہ نقش و نگاری کے لیے تم نے کوئی خرچہ کیا، کوئی پرزے فٹ کیے۔ میں مادہ منویہ کے ایک قطرے سے کتنا احسن تقویم انسان بناتا ہوں جو میری اس مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا، ان ساری چیزوں کو کامیاب کرنے والا، اس ایک قطرے میں 1,00,000 زندگیاں تھیں، ان میں سے ایک کو کامیاب کر کے زندگی دینے والا میں ہوں۔ میں نے کیسے خوبصورت طریقے سے تمہیں پیدا کیا، پھر پیدا ہوتے ہی کیسے تمہارے ذہن کے اندر یہ باتیں القاء کر دیں کہ تمہیں دودھ پینے کی سمجھ آ گئی، تمہیں بڑھنے کی سمجھ آ گئی، تم باتیں کرنے لگ گئے، تمہیں چلنے کے قابل بنا دیا۔ جب تم بڑے ہوئے، تمہاری عقل میں اضافہ کیا، تم چیزوں کو سمجھنے لگے، اور جب پورے شعور کو پہنچ گئے ہو تو اب مجھ خدا کو ہی ماننے سے انکار کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک تو یہ دلائل اس قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، اور دوسرا رب العالمین نے انسانی کردار بھی بیان کیے کہ ذرا اس قرآن کو اٹھا کے دیکھو، اس میں کتنے لوگ ہیں جن کو میں نمونے کے طور پہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، جو تکالیف اور مصائب سے گھبرائے نہیں، جنہوں نے اپنے رب کو ہر حال کے اندر پکارا ہے۔ ذرا نوح علیہ السلام کو دیکھو، 950 سال انہوں نے میرے دیے ہوئے سبق کو لوگوں کو سنایا، میرے اس راستے کی طرف ان لوگوں کو بلایا۔ ایک تھوڑی سی تعداد 70 یا 72 آدمیوں کی ان پہ ایمان لے آئی، لیکن میرے پیغمبر نے اس راستے کو چھوڑا تو نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو بیان کیا کہ میرے ابراہیم کی قربانیوں کو دیکھو، کس طرح باپ نے گھر سے نکال دیا، کس طرح پوری قوم مخالف ہو گئی، کس طرح انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا۔ میں نے آگ کو قلنا یا نار کونی برتم و سلامن علی ابراہیم کہہ کے ان پہ ٹھنڈا کر دیا۔ کس طرح میں نے بیٹے کی قربانی ان سے مانگی، انہوں نے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، اپنے بیٹے کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے زمین پہ لٹا کے ان کے گلے پہ چھری چلا دی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ میں نے اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے دمبا ذبح کر دیا تھا اور اس جگہ پہ پہنچا دیا تھا۔ تم اسماعیل کی قربانیوں کو دیکھو، کس طرح اپنے باپ کے حکم کی فرما برداری کی، آداب فرزندی کو کس حد تک انہوں نے پورا کر دیا، اور پھر اپنے باپ کے ساتھ مل کے میرے گھر کی تعمیر کیسے کی۔ تم یحییٰ کو دیکھو، یحییٰ نے کتنی مسکینی اور غربت کے اندر کیسے تکالیف برداشت کرتے ہوئے میرے اس دین کو اور دعوت کو پھیلایا۔ تم صبر ایوب سے سبق لو کہ صرف زبان رہ گئی، پورا جسم کیڑے کھا گئے، لیکن وہ زبان اللہ کے ذکر سے اللہ کا ذکر کرتی رہی، اللہ کا ذکر کرنے سے باز نہ آئی اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئی۔ تو میرے ایوب کے صبر کو دیکھو، پھر جناب موسیٰ کی قربانیوں کو دیکھو کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ٹکر لے لی۔ جناب عیسیٰ کو دیکھو کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے
تھوڑے سے لوگوں میں رہتے ہوئے حکومت وقت تک کو للکار دیا اور ان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ میں نے 26 کے قریب یہ نمونے پیش کر دیے ہیں۔ میرے اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی سے سبق لو، جسے میں نے قرآن حکیم کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ اور جب انہوں نے لوگوں کو اپنی دعوت دی اور میرے دین کی طرف بلایا تو انہیں چیلنج کر کے اس کوہ صفا پہ یہ کہا تھا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میری عمر اس بات پہ شاہد ہے کہ تم نے کبھی اس میں کوئی کجی دیکھی ہو، کبھی شراب دیکھا ہو، کبھی جھوٹ دیکھا ہو۔ میری زندگی کے دامن پہ نگاہ ڈالو، کوئی گناہ کا داغ تمہیں اس پہ نظر آتا ہے؟ تو وہ سارے یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں، تو سچا ہے، تو امانت دار ہے، تیرا کردار پاکیزہ ہے۔ اے محمد، اگر تو کہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آیا کھڑا ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن جب پیغمبر نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا تو سارے کے سارے بدعت گئے اور سارے مخالف ہو گئے۔ تو یہ وہ کردار ہیں۔ اللہ نے کبھی تاریخ بیان کی، کبھی قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان کی، اور یہ دلائل دیتے ہوئے رب العالمین نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والی قوموں کا انجام کیا ہوا اور اللہ کے حضور جھک جانے والوں کا انجام کیا ہوا، کامیابی سے ہمکنار کون ہوئے اور ناکامی اور رسوائی ہمیشہ کے لیے کن کا مقدر بن گئی۔ یہ ساری چیزیں دلائل کے طور پہ، بینات من الہدیٰ کے طور پہ قرآن حکیم کے اندر بیان کی فرمائی گئی ہیں، اور قرآن حکیم ان دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ سامعین محترم، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ان دلائل کو سمجھیں، ان کو سمجھے ہوئے ہدایت کو اپنے دل میں جگہ دیں اور قرآن حکیم کی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اسی دعوت کے سلسلے میں ہم یہ ویڈیوز کلپ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کلپس پسند آئیں، جو یقیناً پسند آتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے، کسی انسان کا تو ہے نہیں، تو آپ انہیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، پوسٹ کو لائک بھی کریں، دوسروں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔